اللہ 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 لا الہ الا۔ انسان دو چیزوں کا نام ہے، روح اور جسم۔ روح کی مثال مکین کے مانند ہے اور جسم کی مثال مکان کے مانند ہے۔ انسانی جسم مٹی سے بنا تو اللہ رب العزت نے اس کی غذا مٹی کے اندر رکھ دی۔ جسم کی جتنی بھی ضروریات ہیں وہ ساری اسی مٹی اور زمین سے پوری ہوتی ہیں۔ پانی زمین سے نکلتا ہے، سبزیاں زمین سے نکلتی ہیں، پھل زمین سے نکلتے ہیں، پہننے والے کپڑے کی جو فصل ہے وہ زمین سے نکلتی ہے۔ یہ جو ماربل دیواروں کے اوپر انسان کی ضروریات کے لیے لگایا جاتا ہے یہ زمین سے نکلتا ہے۔ تو انسانی جسم کی جتنی بھی ضروریات ہیں وہ اللہ نے زمین سے پیدا کی ہے۔ اور ایک انسان کی روح ہے، یہ روح اوپر سے آئی ہوئی چیز ہے۔ قرآن عظیم الشان کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ ان کو جواب دے دیجئے کہ روح رب کا امر ہے، روح اللہ کا امر ہے۔ تو یہ روح اوپر سے آئی ہے اور انسان کا جسم یہ مٹی سے بنا ہے۔ تو جسم کی جو غذا ہے وہ زمین سے نکلتی ہے اور جو روح کی غذا ہے یہ اوپر سے آتی ہے۔ روح کی غذا کیا ہے؟ انوارات، تجلیات، فیوزات، برکات اور سکینہ، یہ اللہ رب العزت کی جانب سے بندوں کے اوپر نازل ہوتی ہیں۔ اسی طرح جسم اور روح کی بیماریاں بھی الگ الگ ہیں۔ جسم کی بیماری کیا ہے؟ کسی بندے کو بلڈ پریشر کی بیماری ہے، کسی کو کینسر ہے، شوگر کی بیماری ہے، فالج لقوے کی بیماری ہے، گردوں کا مسئلہ ہے، معدے کا السر ہے، یہ ساری جسمانی بیماریاں ہیں۔ اسی طرح روح کی بھی بیماریاں ہیں۔ کسی بندے کے اندر حسد پایا جاتا ہے، شہوت کا غلبہ زیادہ پایا جاتا ہے، نفسانی شیطانی شہوانی خیالات آتے ہیں، تکبر پایا جاتا ہے، بغض پایا جاتا ہے، بد نظری کا مرض پایا جاتا ہے، دنیا کی محبت کا مرض پایا جاتا ہے۔ تو ان تمام بیماریوں کا تعلق روح کے ساتھ ہے۔ اگر انسان کا جسم بیمار ہو جائے تو یہ دنیا کے کسی کام کا نہیں رہتا۔ بندے کو بخار ہو جائے اور اسے کہا جائے کہ دکان کا ٹائم ہو چکا ہے، دفتر کا وقت ہو چکا ہے، تو وہ آگے سے جواب دیتا ہے مجھے بخار ہے اور میرا جسم چلنے پھرنے کام کے قابل نہیں ہے۔ اسی طرح جب انسان کی روح بیمار ہو جاتی ہے تو انسان نیک اعمال کے اعتبار سے کسی کام کا نہیں رہتا، حتیٰ کہ نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ جب روح بیمار ہو جاتی ہے تو قرآن اٹھا کے کھولنے کی توفیق نہیں ملتی۔ جب روح بیمار ہو جاتی ہے تو مسجد میں آنے کو جی نہیں کرتا۔ جب روح بیمار ہو جاتی ہے تو دروس کے اندر شرکت کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ جب روح بیمار ہو جاتی ہے تو شریعت کے اوپر عمل کرنا انسان کو بڑا پہاڑ نظر آتا ہے۔ تو جسم بیمار ہو جائے دنیا کے کام کا نہیں رہتا، روح بیمار ہو جائے تو پھر انسان سے اعمال کا صدور نہیں ہوتا۔ جب انسان جسمانی طور پہ بیمار ہوتا ہے تو اپنی جسمانی بیماریوں کے علاج کے لیے کچھ لوگوں کے پاس جاتا ہے۔ انہیں ڈاکٹر کہا جاتا ہے، حکماء کہا جاتا ہے، اطباء کہا جاتا ہے، سرجن کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جب انسان روحانی طور پہ بیمار ہو جاتا ہے تو اپنی روحانی بیماریوں کا علاج کروانے کے لیے وہ کچھ لوگوں کے پاس جاتا ہے۔ انہیں آج کے دور کے اندر علماء اور مشائخ کہا جاتا ہے۔ جسمانی بیماریوں کے علاج کے لیے کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اسی طرح روح کی بیماریوں کے لیے کتابیں چھپ چکی ہیں۔ ایک کتاب کا نام قرآن عظیم الشان ہے، ایک کا نام بخاری شریف ہے، ترمذی شریف ہے۔ ان کتابوں کے اندر قرآن عظیم الشان کے اندر روح کی بیماریوں کا علاج لکھا ہوا ہے۔
جب انسان بیمار ہوتا ہے تو جسمانی طور پہ علاج کا طریقہ کار بھی مختلف ہے۔ ایک طریقے کا نام ایلوپیتھک ہے، دوسرے طریقے کا نام ہومیوپیتھک ہے، تیسرے طریقے کا نام طب ہے۔ اسی طرح جب انسان روحانی طور پہ بیمار ہو جاتا ہے، اپنا روحانی علاج کرواتا ہے، تو بزرگوں نے اس کے بھی نام رکھے ہیں۔ ایک کا نام سلسلہ نقشبندیہ ہے، دوسرے کا نام سلسلہ چشتیہ ہے، تیسرے کا نام سلسلہ قادریہ ہے، اور چوتھے کا نام سلسلہ سہروردیہ ہے۔ ان تمام سلاسل کے اندر بیماری کے علاج کے لیے طریقہ کار کے اندر اختلاف ہے، ورنہ ان تمام کا جو مقصود ہے وہ روحانی علاج ہے۔ تو انسان جسمانی بیماریوں کے علاج کے لیے بھی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، تو روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے انسان مشائخ کے پاس جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ جسمانی طور پہ بیمار ہو جائے اور اپنے علاج کے اندر سستی کرے، غفلت کا مظاہرہ کرے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بندہ چند مہینوں کے بعد، چند سالوں کے بعد اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ دل کا مریض ہے، وہ پرہیز نہ کرے، علاج نہ کروائے، چند دنوں کے بعد اس بندے کو ہارٹ اٹیک ہوگا اور موت کے منہ میں چلا جائے گا۔ جس طرح جسمانی بیماریوں کے علاج کے اندر سستی کی جائے تو بندہ قبر کے منہ کے اندر چلا جاتا ہے، اسی طرح روحانی طور پہ بیماریوں کے علاج کے اندر اگر غفلت کا مظاہرہ کیا جائے تو بندہ آخری وقت کے اندر ایمان کی دولت سے محروم ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ بندہ جہنم کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ جب انسان جسمانی طور پہ بیمار ہوتا ہے اور اسے پتہ چل جائے کہ مجھے فلاں مرض لگ چکا ہے، تو وہ کسی ڈاکٹر کے پاس، سرجن کے پاس جانے کے لیے تیاری کرتا ہے، پیسہ بھی اٹھاتا ہے، حتیٰ کہ بعض مرتبہ سیل فون کے اوپر نمبر بھی لیتا ہے۔ اپنی بیماری کے علاج کے لیے ہسپتال کے اندر پہنچ کر وہ کئی گھنٹے ڈاکٹر کی باری کا انتظار کرتا ہے۔ اسی طرح جب انسان روحانی طور پہ بیمار ہو جاتا ہے تو پھر انسان اپنے علاج کے لیے مشائخ کے پاس جاتا ہے، ان سے فون کے اوپر وقت لیتا ہے کہ حضرت میں نے آپ سے ملاقات کرنی ہے، اپنی اندر کے روگ آپ کو بتانے ہیں، اندرونی بیماریاں، روحانی بیماریاں آپ کو بتانی ہے، تاکہ آپ مجھے علاج بتائیں اور اس کی وجہ سے میں روحانی بیماریوں سے محفوظ ہو جاؤں۔ آج کی دنیا کے اندر اگر ڈاکٹر بلڈ پریشر کے مریض سے یہ کہہ دیں کہ آپ نے نمک استعمال نہیں کرنا، وہ نمک کو چھوڑ دیتا ہے۔ شوگر کا مریض اگر ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ آپ نے چینی استعمال نہیں کرنی، شوگر استعمال نہیں کرنی، شکر استعمال نہیں کرنی، وہ ڈاکٹر کے کہنے کے اوپر میٹھا چھوڑ دیتا ہے۔ بندہ معدے کے السر کے اندر مبتلا ہو چکا ہے، دنیا کا سرجن ڈاکٹر کہتا ہے آپ نے چٹپٹی تلی ہوئی چیزیں استعمال نہیں کرنی، وہ مریض ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ یورک ایسڈ بیماری کے اندر مبتلا ہو چکا ہے، ڈاکٹر بتلاتے ہیں کہ آپ نے فلاں چیز استعمال نہیں کرنی، وہ اسے چھوڑ دیتا ہے۔ اگر دنیا کا مریض ڈاکٹر کے کہنے کی وجہ سے دنیا کی حلال چیزیں چھوڑ سکتا ہے، تو پھر جو بندہ روحانی طور پہ بیمار ہو جائے وہ علماء اور مشائخ کے کہنے کی وجہ سے خلاف سنت عمل کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ اگر حلال چیزیں چھوڑی جا سکتی ہیں تو روحانی امراض کو بھی چھوڑا جا سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے اپنے مشائخ سے رابطہ کیا کریں، ان سے تعلق بنایا کریں۔ کل کے درس کے اندر ہم نے یہ بات سیکھی تھی کہ اپنی کیفیات کو بنانے کے لیے مشائخ سے تعلق بنایا جائے، اسی طرح اپنی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے مشائخ کے ساتھ تعلق بنایا جائے۔ آج کے دور کے اندر جب کسی انسان کا اللہ والے کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے تو اسے اپنی اچھی کیفیات تو بتاتے ہیں، جو اچھا خواب دیکھا ہوتا ہے وہ بیان کر دیتے ہیں، لیکن اندر کے جو روگ ہوتے ہیں وہ اپنے شیخ کے سامنے بیان نہیں کرتے۔ جب تک انسان ڈاکٹر کو اپنی بیماری نہیں بتلائے گا اس وقت تک اس بیماری کا علاج نہیں ہو سکتا۔ اس لیے مشائخ کے پاس جو بھی باتیں پہنچائی جاتی ہیں وہ مشائخ ان باتوں کے امین ہوتے ہیں، ان باتوں کو امانت کے طور پہ اپنے سینے کے اندر، بلکہ میں تو یوں کہوں گا اپنے سینے کے سمندر کے اندر دفن کر کے رکھ دیتے ہیں۔ وہ لوگوں کے سامنے بھی تذکرہ نہیں کرتے کہ اس بندے کے اندر فلاں مرض پایا جاتا ہے، فلاں کے اندر فلاں مرض پایا جاتا ہے، بلکہ وہ اس مریض کو روحانی علاج بتاتے ہیں، عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بیماری کو ختم فرما دیتے ہیں۔ اور یہ جو روحانی بیماریاں شیخ کو بتانی ہوتی ہیں
اس کی دلیل باقاعدہ حدیث سے ملتی ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر ایک نوجوان آیا اور آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے بدکاری کی اجازت دیجیے، مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا میرے قریب ہو جا۔ نوجوان آپ کے قریب ہوا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ کوئی بندہ تیری بہن کے ساتھ یہ غلط حرکت کر لے؟ اللہ کے نبی میں تو برداشت نہیں کرتا۔ میرے محبوب نے فرمایا، کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ کوئی بندہ تیری بیٹی کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، ماں کے ساتھ غلط حرکت کرے؟ اللہ کے نبی میں تو برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو جس لڑکی عورت کے پاس جائے گا آخر وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بیوی اور ماں ہو سکتی ہے۔ جب تو برداشت نہیں کر سکتا اس عورت کے رشتہ دار کہاں برداشت کر سکتے ہیں؟ اس نوجوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں جنسی خواہشات کے اوپر قابو نہیں پا سکتا، آپ مجھے کوئی طریقہ علاج بتا دیں، وظیفہ بتا دیں، دعا کر دیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ اس نوجوان کے سینے پہ یوں مارا اور آپ علیہ السلام نے 3 دعائیں دی۔ اے اللہ اس نوجوان کی شرمگاہ کی حفاظت فرما، اللہ اس کے دل کو صاف فرما، اس کے گناہوں کو معاف فرما۔ نبی علیہ السلام نے یہ ہاتھ استعمال کیا۔ سلسلے عالیہ نقشبندیہ کے اندر جب کوئی بندہ داخل ہوتا ہے تو شیخ اس مرید کو 5 اسباق دیتا ہے، وہ 5 اسباق اس سینے کے اندر ہوتے ہیں۔ پہلا سبق لطیف قلب دیا جاتا ہے، دوسرا سبق لطیف روح دیا جاتا ہے، تیسرے سبق لطیف سر دیا جاتا ہے، چوتھا سبق لطیف خفی دیا جاتا ہے اور 5واں سبق لطیف اخفا دیا جاتا ہے۔ یہ دوسرا سبق غصے کا علاج ہے، تیسرا سبق حسد کا علاج ہے، چوتھا سبق بخل کا علاج ہے اور یہ 5واں سبق جو سینے کے اندر دیا جاتا ہے یہ تکبر کا علاج ہوتا ہے۔ یہ مشائخ نقشبند نبی علیہ السلام کے راستے پہ چلتے ہوئے وہی اسباق اپنے مریدین کو تلقین کرتے ہیں۔ جب نبی علیہ السلام نے اس نوجوان کے سینے پہ ہاتھ مارا، نوجوان واپس چلا گیا۔ یہ نوجوان بڑھاپے کی عمر میں کہا کرتا تھا، لوگو اللہ کی قسم جس دن اللہ کے نبی نے میرے سینے کے اوپر ہاتھ مارا میں اس دن سے لے کر آج تک نبوت کے ہاتھوں کی ٹھنڈک محسوس کر رہا ہوں، اور جب سے نبی علیہ السلام نے مجھے طریقہ علاج بتایا، میرے لیے دعا کی ہے، مجھے پوری زندگی کے اندر سب سے زیادہ نفرت بدکاری کے گناہ سے تھی۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، یا رسول اللہ میرا دل سخت ہو چکا ہے، دل پتھر بن چکا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، یتیموں کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا کر۔ ایک اور شخص ہے، یا رسول اللہ دل کے اندر دنیا کی محبت آ چکی ہے، مال خرچ کرنے کو دل نہیں کرتا، مرنے کو جی نہیں چاہتا۔ تو میرے محبوب نے فرمایا، چلا جا اور اپنا سارا مال اٹھا کے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے۔ وہ شخص چلا گیا اور چند ہفتوں کے بعد نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا، یا رسول اللہ مال کو خرچ کرنے کی وجہ سے میرے دل کے اندر اللہ کی اتنی محبت آ چکی ہے، اب تو میرا مرنے کو جی چاہتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے پاس لوگ آتے تھے، روحانی بیماریاں بتاتے تھے، آپ ان کا علاج، طریقہ علاج تجویز فرماتے تھے۔ تو ہم بھی مشائخ کے ساتھ رابطہ رکھیں، ان کی صحبت میں جایا کریں، ان سے پوچھا کریں کہ اس بیماری کا علاج کیا ہے۔ جب تعلق مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ بیماریاں ختم فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی روحانی بیماریوں کو دور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔